مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. یو اے ای میں اس وقت 9% پر یہ ٹیکس کی شرح موجود ہے. ویتنام جو کہ $140 بلین سے زیادہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ بھی اس نے بھی 25% پر روکا ہوا ہے اس پرسنٹیج کو. تو یہ ان فوٹ اسٹیپس کو ہم کیوں نہیں فالو کر پا رہے ہیں؟ تھوڑا سا انٹینشن کا پرابلم ہے یا پرائرٹی ہم اس کو نہیں دے پا رہے ہیں, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی شرکت ہو رہی ہے, یا آئی ٹی کے بارے میں جس طرح بات ہوتی ہے, تو سنجیدگی تو ہمیں بہت نظر آ رہی ہے. جی سنجیدگی ہے, جیسے میں نے کہا کہ آئی تھنک کچھ تھوڑے ہمارے اوپر فسکل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے شاید حکومت اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ حکومت کو اس ایسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی کوئی اسٹیل انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا کارپیٹ انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کو اس ملک سے باہر کسی کو لے کے جانا ہو تو ایک کافی مشکل ہو جائے گا کہ آپ پوری فیکٹری کو یہاں سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے, آپ چیزوں کو سکلز کو نہیں لے کے جا سکتے, اتنے سارے لوگوں کو نہیں لے جا سکتے. لیکن آئی ٹی میں آپ لٹرلی کوئی بھی کمپنی دبئی میں یا یہ جو آپ نے ایریاز بتائے ہیں, اب تو ایسٹرن یورپ میں بھی بہت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو وہاں آپ جا کے ایک اپنا آفس بنا لیں, اور چاہے آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ ریموٹ ورکرز کا کانسیپٹ ہے, تو وہاں آپ کمپنی بنا لیں اور یہاں سے جو امپلائیز ہیں ان کو ریموٹ ورکرز کے طور پہ ہائر کر کے کام کرنا شروع کر دیں. تو اس سے صرف نقصان ہی ہوگا کہ وہ جو زر مبادلہ ملک میں آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا, اور وہ جو آپ ٹیکس کی مد میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ رقم آپ کو ملے گی وہ نہیں آئے گی. تو جو حکومت کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اتنے اچھے کام کیے انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو یہ ٹیکس ریفارم کو منسٹری آف آئی ٹی کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ منسٹری آف فائنینس کے ساتھ, اور مجھے پرائم منسٹر اس کے اندر کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک اس حد تک بیلنس کر دیں کہ یہاں کی آرگنائزیشنز کو, یہاں کی آئی ٹی انڈسٹری کو باہر نہ جانا پڑے, یا ان کو کیونکہ اس ایک کمپنی جب باہر چلی گئی تو پھر وہ جو ریونیو ہے یا وہ جو امپلائمنٹ ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.